زبردست طریقے سے، مطلب منہ کو پھلا کے نا اس میں وہ بنا کے. تو اب یہ کہ یہ ہوا کا گولا بنا ہے، ہوا کا گولا بنا کے آپ اس ہوا کے گولے کو نگل جائیں. نگلنے کے فوراً بعد آپ کا جو سافٹ پیلٹ ہے یہ بالکل بند ہو جائے گا ناک کی طرف، اور آپ کی ڈائریکٹ اگر آپ آواز نکالیں گے نا فوراً تو یہ آپ کی آواز گلے سے ہی نکلے گی. یہ ایکسرسائز ہے گلے سے آواز نکالنے کے لیے. یوں ہوا کا گولا بنایا، گولا بنا کے اس کو نگلیں گے. نگلنے کے بعد آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، آواز کو گلے سے ہا کی آواز نکالنی ہے. اب میں آپ کو پریکٹس کروں، آپ کو نظر تو نہیں آئے گا لیکن میں کوشش کرتا ہوں، بجلی جب آتی ہے تو میں اس کو ویڈیو بنا کے بھی آپ کو سینڈ کروں گا. ویسے آپ اس کی تھیوری کو سمجھ لیں. ہاں لیکن آپ کو تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی چونکہ آپ کو دیکھ نہیں رہے نا. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ویڈیو میں بنا کے ہی عرض کرتا ہوں. نیکسٹ جو ہمارا 15 نمبر پوائنٹ ہے آخری 15 نمبر پہ، وہ ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے آپ گلے کی آواز کی پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ ہے قوف. قوف اب یہ ہے کہ یہ حروف حلقی اس کا مخرج ہے، اور یہ حروف غالباً جو ہے وہ لہاویہ میں آتا ہے. حروف لہاویہ نہیں، حروف خلقیہ. یہ حروف خلقیہ جو ہیں وہ 6 ہیں، اور یہ جو سب سے نچلے ادا ہوتے ہیں نا خا اور قوف، تو یہ حروف حلقیہ ہیں، لسانی مخرج ہے. یہ عربی جو تجوید وغیرہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. بہرحال یہ کہ یہ آپ نے کہا قاف، دو نقطی قاف موٹا کینچی والا، یہ جہاں سے ادا ہوتا ہے نا قاف، یہ کریں گے آپ. قوف کی پریکٹس کریں گے. اس کے بعد ہا کی. ہا کو اگرچہ قوف اور ہا جو ہے وہ اگرچہ حمزہ اور ہا یہ سب سے نچلے والے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. سیکھ لیجئے. یہ بھی جو ہے نا فرض ہے، یہ سنت مستحب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ فرض ہے. یہ آپ یہاں سے یہ الفاظ کو ادا کریں گے. قرآن جس طرح اتارا گیا اسی طرح پڑھنا فرض ہے، اور نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ چیزیں سیکھنا فرض ہے. تو آپ پہلی فرصت میں آپ قاری صاحب کے پاس جائیے اور یہ تجوید بھی سیکھیے، اور جہاں پہ ہا کا مخرج ہے نا وہاں سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے گلے کی آواز کی. ہا قاف. ٹھیک ہے. اب اس طرح نہیں کرنا قاف ہے، اس طرح نہیں کرنا، ناک سے نہیں نکالنی آواز. ٹھیک ہے حضور. اب مختصر جو آج کا لیکچر تھا اس کا خلاصہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ بند ناک کو کھولنے کے لیے سرسوں کا ایک قطرہ ڈالیں، اس کو کھینچیں تو جلن تو ہوگی لیکن سانس کھل جائے گا. اگر بد گوشت ہو، پولیپس وغیرہ بنے ہو، نوسٹل ہو، ٹیڑھی ہڈی ہو، سائنس کا مسئلہ ہو، تو آپ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، چیک اپ کروائیں. وقتی طور پہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے زائنوسین کے ڈراپس یوز کر سکتے ہیں، یا آپ کو زکام ہے تو بند ناک کو کھولنے کے لیے. جب ناک کھل جائے گی تو پھر آپ کو گلے سے پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. ایکسرسائز بتائیے. پہلی، آپ ایک ناک سے ایک طرف سے آپ سانس اندر کھینچیں اور دوسری طرف سے باہر نکالیں. دوسری کو بند کریں گے جب بھی یہ ممکن ہوگا. تو اسی طرح باری باری آپ نے دونوں نتھنوں کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آواز بھی نکالنی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ اپنے وقفے سے نوسٹل کو بند کرنا ہے تاکہ آپ کی جو آواز ہے اس کی پریکٹس ہو. ناک زبردست طریقے سے کھل جائے، جس طرح یہ میں ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ پورے منہ کھول کے جبڑے کو نیچے کر کے موٹی آواز کے ساتھ پوری آواز کو نکالیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ سافٹ پیلٹ بند ہو جاتا ہے. جبڑا جتنا کھولیں گے نا، منہ جتنا کھولیں گے، سافٹ پیلٹ اتنا منہ کی طرف کھلے گا. اور ناک کھلی آواز سے بدوا جب پریکٹس کریں گے تو یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں. یہ جبڑے والی ہم بات کر رہے تھے. تو جبڑا جتنا کھلے گا، منہ جتنا کھلے گا، سافٹ پیلٹ منہ کی طرف اتنا زیادہ کھلے گا. بند ناک
آواز کو بند کرنے سے یہ چیک کرنے کا طریقہ اس میں چلنے آ جائے گا۔ آواز کے 3 حصے تھے، پیٹ کی آواز، سینے کی آواز تھی، نارمل گفتگو والی آواز تھی، سروں کی آواز کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ پریکٹس میں آپ نے نہیں کرنا، بلکہ پورا منہ کھول کے اور لمبے سانس کے ساتھ آپ نے کھلی آواز میں پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ جو 3 لفظ ہیں نون، نون گنہ اور میم، یہ ہر حال میں آواز ناک میں ہی جائے گی۔ انگلش میں این اور ایم ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی لفظ کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ جو تشخیص کا طریقہ میں نے بتایا، معلوم کرنے کا طریقہ بتایا، وہ یہ تھا کہ آپ جب پڑھیں گے تو اپنے ناک کو بند کرنا ہے۔ اگر آواز میں فرق پڑ گیا تو آواز ناک میں جا رہی ہے، اگر آواز میں فرق نہیں پڑ رہا تو آواز گلے سے نکل رہی ہے، آواز ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے 10 نمبر پہ جو بات سیکھی وہ یہ تھی کہ قدرتی طور پر جن بھائیوں کی، جن خواتین کی آواز ناک میں ہی قدرتی طور پہ جاتی ہے اور وہ نہیں پریکٹس کے باوجود وہ گلے سے نکال سکتے، تو وہ پھر زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ اسی طرح پڑھیں جس طرح وہ پڑھتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پھر بھی گلے سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اب یہ 100% تو نہیں ہے نا، اب دیکھیں یہ جیسے 50% ہے۔ اب جیسے ہم نارمل بات کرتے ہیں نا تو کچھ ہماری ناک میں سے آواز جاتی ہے، کچھ جو ہے وہ گلے سے جاتی ہے، تو چلیں ناک میں اگر قدرتی طور پہ جن کی آواز جاتی ہے نا تو پوری کی پوری تو نہیں جانی چاہیے نا، مطلب یوں سمجھیں کہ اگر 70% ناک میں جا رہی ہے تو 30% گلے سے بھی تو نکلنی چاہیے۔ تو بہرحال آپ نے نا امید نہیں ہونا، بعض نعت خواں ایسے ہیں جو پورے کا پورا ناک میں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے نہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو سنیں اور پھر ان کی آوازوں میں جائیں اور وہ بیچارے آپ ہی ناک میں پڑھنا شروع ہو جائیں، تو یہ چند مخصوص بھائیوں کے لیے ہے۔ تو اگر مجھے محسوس ہوا کہ بھئی ان کی آواز قدرتی طور پہ ایسے ہے تو میں ان کو ان کا نام بتا دوں گا۔ گہرا لمبا سانس لینے سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے، بجائے اس کے کہ چھوٹا چھوٹا سانس لیں، کم سانس لیں، تو یہ سافٹ پیلٹ جو ہے وہ ناک کی طرف کھلتا ہے کم سانس میں، گہرے اور لمبے سانس میں منہ کی طرف کھلے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے 13 نمبر پہ ہم نے ایکسرسائز سیکھی ہا والی، اور 14 نمبر پہ ہم نے ہوا کا گولا بنا کے نگل کے فوراً بعد ہم جو آواز نکالنے میں بدن میں لے گی، سافٹ پیلٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ناک کی طرف بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تھیوری بھی میں نے آپ کو لکھوا دی ہے، بتا دی ہے۔ 15 نمبر پہ جو ہے وہ آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، مدنی پھول تھا، وہ یہ تھا کہ قاف اور ہا کی آواز جو ہے اس میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ تجوید کے قواعد اور لسانی مخرج، حروف حلقیہ اور کتنے ہوتے ہیں، کس حروف زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی چلیں میں نے عرض کر دیا۔ مزید آپ قاری صاحب کے پاس جائیں، اور تجوید سیکھنا یہ فرض ہے حضور، ٹھیک ہے، اپنے بالکل 1 منٹ کی بھی دیری نہیں کرنی، ابھی اٹھ کے جائیں اور یا ابھی نیٹ سے نکالیں، اس کو سیکھیں، یہ فرض عین ہے اور ابھی سیکھنا فرض ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تو ابھی جو ہے وہ تقریباً ہوئے ہیں 12 بجے صبح کے 12 بجنے والے ہیں، تو یہ ظہر سے پہلے پہلے سیکھنا آپ پہ فرض ہے، یہ اسی وقت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح علم سیکھنا فرض ہے نا، تو یہ حضور ابھی بھی سیکھ لیجئے، یہ نہیں کہ آپ 1 ہفتے بعد سیکھیں گے، نہیں، فرض نماز سے پہلے پہلے آپ کو سیکھنا فرض ہے، تو یہ آپ سیکھ لیجئے۔ چونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جس طرح قرآن پاک نازل کیا گیا اسی طرح اس کو پڑھنا چاہیے، آپ اپنے انداز سے اردو کے لب و لہجے میں یا عجمی لب و لہجے میں اس کو نہیں پڑھ سکتے، عربی لب و لہجے میں ہی پڑھیں گے۔ کم از کم اتنا سیکھنا فرض ہے تجوید کہ جتنی آپ کم از کم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو فرض ہے نا، تو نماز اب اردو میں تو نہیں پڑھ سکتے، تو یہ فرض ہے، ٹھیک ہے حضور۔ تو اس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔ قاف اور ہا، یہ اس کے مخرج سے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، سینے کی آواز کی، گلے کی آواز ہی، قاف ہا، ٹھیک ہے حضور۔ بہت جو قیمتی معلومات تھی میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے، علاج بھی بتایا، مشقیں بھی بتائیں، اور ڈراپس وغیرہ بھی بتایا، سرسوں کا تیل بھی بتایا، الحمدللہ کافی ساری معلومات ہو گئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان کچھ چیزوں کو لکھ لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ بھی کام آتی رہے۔ سیکھنے سے انسان سیکھتا ہے، لیکچر کو سن کے لکھ کے اس کو بھلا دینے سے کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ آپ کو جب ہی ہوگا جب آپ ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی میری غلطیوں کو معاف فرمائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری، حب جاہ اور ناموری سے محفوظ فرمائے، شیطان لعین کے ہر طرح کی چال سے آپ کو مجھے سب کو محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک